ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فرما حضرات علماء کرام، حاضرین و سامعین، محفل مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں ارادوں میں اخلاص نصیب فرمائے اور اس محفل کو عقیدے کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے. جیسا کہ آپ سن رہے تھے رضوی صاحب سے، میں کچھ ایک دو دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، معدے میں کچھ تکلیف رہتی ہے، تو اسی سبب سے کچھ کل سے بخار بھی ساتھ تھا. لیکن چونکہ وعدہ تھا، میزبان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے سب کو سمجھانا، تو اس لیے میں نے یہ چاہا کہ جیسے تیسے بھی ہو حاضری دے دی جائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حضور کی بارگاہ میں ہماری قبولیت ہو. عزیز دوستو، ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی ضروریات اگر کسی کو مل جائے نا تو انسان کے لیے زندہ رہنا آسان ہو جاتا ہے. جتنی بھی جماعتیں الیکشن میں آتی ہیں سیاسی، وہ یہی نعرہ لگاتی ہیں کہ ہم عوام کو بنیادی ضروریات. ہمارے گھروں کے اندر بھی یہی بات ڈسکس ہوتی ہے کہ بنیادی ضروریات اگر میسر آ گئی تو گھر چل جائے گا. یہ نعرہ لگایا کہ روٹی کپڑا اور مکان، اگر یہ دو چار اگر روٹی کپڑا اور مکان سے انسان خوش رہ سکتا ہے تو پھر لوگ جیل میں کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جیل میں تو روٹی بھی ملتی ہے، کپڑے بھی ملتے ہیں، رہنے کو مکان بھی ملتا ہے، تو پھر بندہ جیل میں کیوں ہوتا ہے؟ پھر اس کو قیدی کیوں کہتے ہیں؟ پردیس میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو لوگ روتے کیوں ہیں پردیس میں؟ ہے تو روٹی نہیں بند کی جاتی. جیل میں اس کے کپڑوں کا آنا منع نہیں ہوتا، رہنے کو چھت ہوتی ہے، سونے کو بستر ہوتا ہے، پھر قیدی کیوں ہے؟ تو سمجھ لو جینے کے لیے روٹی کپڑے اور مکان کی نہیں، جینے کے لیے اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر انسان کو اپنوں سے دور کر دیا جائے تو وہ قیدی بھی ہے، وہ پردیسی بھی ہے. اور اگر وہ اپنوں کے پاس رہے تو وہ دیس میں بھی ہے، وہ آزاد بھی ہے. وہ اپنے گھر کے اندر رہے، اپنے بچوں کے بیچ رہے تو وہ آزاد ہے، ورنہ وہ قیدی ہے. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ ہم نے زندگی کے مقصود بنا لیا ہے پیسہ جمع کرنا، دولت اکٹھی کرنا، مکانات بنانا، نئے نویلے ملبوسات. اس نے ہمیں قیدی سا بنا دیا ہے. ہم پردیسی سے ہیں، اپنوں سے کٹ جاتے ہیں، قیدی ہو جاتے ہیں. اپنوں کے ساتھ ہمارا لب و لہجہ، ہمارا رویہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سخت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں بیان کی نا،
ان میں رب کریم نے ایک شان یہ بیان کی کہ حضور نرم دل تھے، اور حضور کے وہ لہجے کی، حضور کے مزاج کی نرمی نبی پاک کے غلاموں کو حضور کے قریب کر دیتی تھی۔ اللہ فرماتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب علیہ السلام، اللہ کی کتنی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے، آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل، سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ آپ نرم دل ہیں، آپ کے رویے میں نرمی ہے، آپ پیار کرتے ہیں، آنے والے کے لیے شفقت کے بازو پھیلاتے ہیں۔ میرے بھائی، اپنے مزاجوں میں، طبیعتوں میں اگر ہم اپنوں کے لیے گنجائش پیدا کر لیں تو گھر میں گنجائش پیدا کرنے سے بہتر ہے دل میں گنجائش پیدا کی جائے۔ ہمارے رویوں کے اندر، لہجے کے اندر، سوچوں کے اندر بدگمانیاں پہلے پیدا ہوتی ہیں، پھر ہم نفرتوں کو جگہ دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ارادہ کر کے، شروع میں جب کوئی بندہ ڈاکٹر بنتا ہے تو اسے مریضوں سے پیار ہوتا ہے، پھر 2 4 5 مریضوں کے جھوٹ سن لیتا ہے، 2 4 5 لوگوں کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو 10 مریضوں کو مفت دوائی دی تھی، 6 ان میں سے بیچ گئے کسی سٹور پہ، تو وہ رویے سخت کر لیتا ہے، حالانکہ ان 6 کی بجائے ان 4 پہ دیکھنا چاہیے تھا جو محبت والے تھے۔ پھر ہم سخت ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر محکمے والے نے دوسروں کے بارے میں اپنے دلوں میں کچھ باتیں رکھ لی ہیں، ہر محکمے میں۔ آپ کسی سے پوچھ لیں پولیس والے کس طرح کے ہوتے ہیں تو لوگ کہیں گے اللہ ہی بچائے، سیاستدان کیسے ہیں تو اللہ ہی بچائے، وابڈہ والے کیسے ہیں تو اللہ ہی بچائے۔ چلیں باقیوں کی بات نہیں کرتے، مولوی کیسے ہوتے ہیں؟ واہ جی واہ، آپ کا کھول کے ہنسنا ہی بتا گیا ہے کہ آپ کا خیال کیا ہے مولویوں کے بارے میں، آپ کا کھول کے ہنسنا ہی بتا گیا ہے۔ اچھا، اس ٹیم کے اندر مذہبی طبقات کے اندر، چونکہ جو لوگ سٹیج سے ادھر بیٹھے ہیں ان کو کچھ چیزوں کا نہیں پتہ، جو ادھر بیٹھے ہیں ان کو کچھ چیزوں کا پتہ ہے، یہاں سٹیج کے اوپر بھی بدگمانیاں ہوتی ہیں، عام علماء کی، واعظین کے بارے میں، خطباء کے بارے میں، خطباء میں سے بعض کی نعت خوانوں کے بارے میں، رویوں میں تلخی بلا وجہ کیا ہے، کوئی لمبے چوڑے باتیں نہیں، اور یہ رویوں میں اس طرح کی باتیں کر کے ہم اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، اپنوں سے دوری، پھر ہم کئی دفعہ قید تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، ہم ہی رہ جاتے ہیں اور ہمارا کوئی بھی نہیں ہوتا، ہماری زندگی ہم سے شروع ہوتی ہے، ہم ہی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنوں کے بارے میں اپنے دلوں کو نرم کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے ساتھ رویہ صحیح رکھتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے تو باہر وہ بڑے با اخلاق ہیں، با مروت ہیں، لیکن گھر کے اندر معاملہ گڑبڑ ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، بہترین آدمی، اور فرمایا وانا خیرکم لأہلہ، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں۔ مثلا سب سے زیادہ میٹھا رویہ کرنے کی ضرورت ہے ماتحت کے ساتھ، ملازم کے ساتھ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو آپ کا ملازم بنا دیا ہے تو یہ قسمت کی بات ہے، یہ طاقت کی بات نہیں ہے، یہ علم کی بات بھی نہیں ہے۔ ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہیں، اور ان کا جو ملازم ہے وہ BBA کیا ہوا ہے، MBA کیا ہوا ہے، بھی کام میاں صاحب نے بھی کہا تھا کہ بیوقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، بیوقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے پوچھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کتنا کو توجہ ہے میرے بھائیوں کی، یا رسول اللہ کتنا کو معاف کروں؟ حضور فرمانے لگے 40 ترنگار ایک دن میں 70 بار تو معاف کرنا، 70 غلطیاں کوئی بھی نہیں کرتا،
نہ ملازم دن میں 70 غلطیاں کرے گا، نہ چھوٹا بھائی کرے گا، نہ ہماری بہو کرے گی، کوئی بھی نہیں کرے. تھوڑا معاف کرنے کا مزاج ہو، تھوڑا محبت کرنے کا مزاج ہو، تھوڑا دل میں نرمی ہو، تھوڑا سا نا ہم اپنے آرام کی بجائے دوسرے کے آرام کا بھی تھوڑا خیال کرنے کے عادی ہیں. مجھے تو نہیں کوئی تنگ کر رہا، میرے آرام میں کوئی خلل تو نہیں ڈال رہا، میری طبیعت پر کوئی بوجھ تو نہیں بن رہا. بھائی یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ تو نہیں کسی کی طبیعت پر بوجھ بن رہے، آپ کی وجہ سے تو کوئی تکلیف میں نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ کسی پر مسلط ہیں، وہ شخص آپ کے آنے سے اپنے اندر تکلیف محسوس کرتا ہے. عزیز بھائیوں، اپنی طبیعتوں کے اندر نرمی لانے سے، اپنے اخلاق کو، اپنے رویوں کو ٹھیک کرنے سے بڑے سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں. اچھا، ایک بات ہے لفظوں کا برا ہونا، ایک ہے لہجے کا برا ہونا. بعض اوقات ہمارے جملے نہیں چبھتے، ہمارا لہجہ بھی تکلیف دیتا ہے. آپ بڑی میٹھی بات بھی کریں لیکن آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں. یہ قرآن پاک ہے نا، جناب لقمان اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یہ سورہ لقمان کی ابتدائی آیات میں نا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی. ان میں ایک نصیحت یہ فرمائی، کہا بیٹے وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے نا رخسار ٹیڑھا کر کے بات نہیں کرنی. منہ ٹیڑھا کر کے بات، کیا کہہ رہا ہوں بھلا میں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اللہ قرآن میں بیان کرنا، وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، رخسار ٹیڑھا کر کے کسی سے بات، یعنی تیرے چہرے پر شکن نہ ہو بات کرتے، تیرے لہجے میں تلخی نہ ہو، تیرے جملے ترش نہ ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں میں سچ بولتا ہوں اس لیے میٹھا کڑوا ہوں، اور جی میں سچی بات کرتا ہوں اس لیے لوگوں کو بری لگتی ہے. او بھائی، آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں، ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، پر جتنا سچ بھی حضور نے بولا اتنا میٹھا تھا کہ شہد سے زیادہ بھی مزہ آیا لوگوں. تو لوگوں کی روح میں اتر گیا، تم کس طرح کا سچ بولتا ہے جو کڑوا ہے، تیرا لہجہ کڑوا ہے، سچ کبھی کڑوا نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، لہجہ. حضرت لقمان نے بیٹے سے کہا تیرا پتہ کیا ہوتا ہے. والد صاحب نے بیٹے کو آواز دے دی، بیٹا بات سننا. بیٹا کہتا جی ابا جی کیا حکم ہے، ابھی تو میں گیا تھا، تھوڑی دیر پہلے تو میں گیا تھا. بیٹا کہتا پتر تو گل مننی ہے کہ نہیں منی، بولتے صحیح نا، لہجہ تو ٹھیک رکھنا یار، تیرا تو لہجہ ہی تکلیف والا. دیکھو لہجے میں تو ٹھیک، آپ دینا لینا ہے کسی سے، آپ نے وہ بات نصیبوں کی، کتنی خدمت کرنی ہے کیا آپ نے، لیکن یہ کہ لہجہ تو ٹھیک ہونا یار، انداز تکلم تو ٹھیک ہو. آپ کا لہجہ اگر لوگوں کے دل ادھیڑ کے رکھ دے تو مانا کیا ہوا. آپ وہ بہو لائی ہے کھانا پوری ساس کے لیے، سسر کے لیے، تو زور سے پٹکا ہے اس نے برتن زمین پہ، گلاس زور سے مارا ہے، گئیا تو دروازہ زور سے بند کیا. تو شام کو رو پڑا سسر بھی اور ساس بھی. بیٹے سے کہا تیری بیوی بڑا تنگ کرتی ہے، اسے سمجھا. تو بلا کے کہا کہ ابا یہ پریشان ہے، کیا مسئلہ ہے. وہ پتہ جواب میں کیا کہتی ہے، توجہ کرنا میری بات. وہ کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آنکھیں آتی ہے. آنکھیں تو نے باقی کچھ نہیں. ابا جی کی دسن بلا یہ چھٹیا بھی کچھ نہیں، رہا بھی کچھ نہیں، اور بھائی کہا بھی کچھ نہیں تو چھٹیا بھی کیوں بھلا. لہجے کا جو انداز، کسی شاعر نے کہا تھا اور میرے لہجے میں غرور آیا تھا، تیرا حق تھا تو شکایت کرتا، میرا لہجہ اس طرح کا بنا تھا، تو نے جو بات کیا بات تیری ٹھیک ہے، بنتا تھا تیرا شکایت کرنا. بھائی لہجوں میں حسن، لہجوں کی خوبصورتی، لب و لہجے کی مٹھاس، آنے والے کو قبول کرنے کا میٹھا رویہ. میرے رسول کریم سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو انداز تھا وہ انداز کریمانہ تھا. حضور محبت کرتے، حضور پیار کرتے. آنے والے شخص کو کبھی یہ اندازہ نہ ہوتا کہ میں غیر جگہ پہ آیا، اسے اپنائیت محسوس ہوتی. ثمامہ بن اسال یمامہ قبیلے کے سربراہ تھے، مسلمانوں کے بڑے سخت مخالفین میں سے تھے.
میرا دعویٰ ہے کہ جتنے لوگ کافر مسلمانوں کے مخالف ہیں نا، وہ کاش میرے نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، کاش وہ حضور کا طریقہ سیکھیں، کاش وہ مر جائیں گے لیکن حضور کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، وہ آئیں قریب، آ کے تعصب کی عینک اتار کے دین کو پڑھیں، دین کے قریب ہوئے بغیر رہ نہیں پائیں۔ تمام سال مسلمانوں کے لیے مشکل تھا ان کے علاقے سے گزرنا، یہ سیاستہ میں بخاری میں آپ کو حدیث ملے۔ ایک دفعہ یہ مدینے کے پاس سے گزر رہے تھے تو صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کر کے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے بات کوئی نہیں کی۔ بحث تو لوگ کرتے ہیں بھائی مقابلہ کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، کون مباحثہ کرتا ہے؟ تو اس لیے بحثوں کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، کوئی رزلٹ ہی نہیں۔ اب تو لوگ بحث کرنے نہیں آتے، برتری جتانے آتے ہیں، سیکھنے تھوڑا آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو بحث کوئی نہیں کرتا۔ ثمامہ حضور کو دیکھ کے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو معمولی آدمی قتل نہیں کریں گے، ایک سردار قتل کریں گے، جواب میں بڑے لوگ مارے جائیں گے۔ اور اگر آپ کوئی فدیہ لے کے مجھے چھوڑنا چاہیں تو میں کھاتا پیتا آدمی ہوں، جتنے پیسے آپ کہیں گے میں آپ کو دے دوں گا۔ اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے نا تو خاندانی آدمی ہوں، احسان میں یاد رکھوں گا۔ 3 باتیں اس نے رکھی، توجہ ہے میری بات پر؟ حضور نے جواب کو نہیں دیا، چپ کر کے چلے گئے۔ آپ کا زیادہ باتیں کرنا سامنے والے کو زہر نہیں کر سکتا، چپ رہنا زہر کر دیتا ہے۔ جی چپ رہنا، ہم کہتے ہیں تمہیں تو کتنی میں 10 کر دیا نہیں، اور کچھ بھی نہیں ملتا اس سے۔ ایک بندے نے 1 بات کیا، آپ نے 3 کر دی، پھر آپ نے 3 کی، اس نے 6 کر دی، ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں، بحث بڑی۔ تو اگر وہ باتیں کرتا رہے آپ چپ کر دیں، تھوڑی دیر چپ رہے، پتا وہ جواب میں کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں تو پاگل ہوں، تو میری گل کا جواب نہیں دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ بول کے سامنے والے کو پاگل نہیں کر سکتا، چپ کر کے پاگل بھی کر دیتا ہے۔ تو وہ کہے تو بولتا کیوں نہیں؟ تو اسے کہو مجھے کسی درویش نے بتایا تھا کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دام الکوٹی بندئی ہارن دام الہیرا۔ مجھے کسی نے کہا تھا، لہذا میں اب زیادہ نہیں بولتا، میں چپ رہتا ہوں، تھوڑی باتیں کرتا ہوں۔ لفظوں کے تراشے بڑے ہوتے ہیں، جتنے مرضی آپ کھیل لیں، لیکن اس بازی گری میں کوئی زیادہ نفع نہیں ہوتا۔ معنی کا جو حسن ہوتا ہے، مفاہیم کی جو چاشنی ہوتی ہے اور عمل کی جو لذت ہوتی ہے، وہ تھوڑے لفظوں کو بھی قیمتی بنا دیتی ہے۔ تو حضور نے اس کی 3 باتیں سنی، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اگلے دن حضور پھر وہیں سے گزرے، وہ وہیں کھڑا تھا میرے کریم سے۔ پھر اس نے 3 باتیں کی کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو کوئی معمولی آدمی قتل نہیں کریں گے، اور اگر آپ مجھے فدیہ دے کے چھوڑنا چاہیں گے تو میں کوئی غریب نہیں، جتنے کہیں گے دے دوں گا، اور اگر احسان کریں گے تو خاندانی ہوں، احسان مند رہے۔ حضور نے 3 باتیں سنی، بولے پھر کچھ نہیں، ہلکا سا مسکرائے، تشریف لے گئے۔ 3 دن اس نے پھر یہی باتیں کی۔ ایک حدیث سن لیں، آپ کو نفع دے گی۔ حضور فرماتے ہیں تم مال و دولت سے بندوں کو قریب نہیں کر سکتے، جیت نہیں سکتے۔ کیوں بلا؟ پیسوں سے تو لالچ بن جاتا ہے، ایک دفعہ دیں بندہ راضی، دوسری دفعہ دیں راضی، تیسری دفعہ دیں 99 دفعہ دیں راضی، ایک دفعہ نہ دیں تو پیسوں سے تو آپ راضی کر ہی نہیں سکتے۔ لالچ کبھی نہ پیدا کریں اپنی ذات، کبھی بھی۔ یا رسول اللہ پھر بندے قریب کس طرح ہوتے ہیں؟ فرمایا تمہارا حسن اخلاق ہے جو لوگوں کو تمہارے قریب کر سکتا ہے۔ خندہ پیشانی، مسکراہٹ، اور سامنے والے کو دیکھ کے لہجہ کبھی خراب نہ کریں، رد عمل کے طور پر بھی خراب نہ کریں۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے لہجے خراب کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لہجے خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنا لہجہ کیوں خراب کریں؟ اسے کہیں جو تو کر رہا ہے وہ تیرا کام ہے، ہم نے تو درویشوں سے دین سیکھا ہے، اللہ والوں سے سیکھا ہے۔ ہم کس طرح کی بازاری زبان کبھی نہیں بول سکتے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہی نہیں۔ تو 3 دن حضور گزرتے رہے، وہ 3 باتیں کرتا رہا۔ میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، حاضری مقصود تھی آپ حضرات کے سامنے۔
تینوں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے، قربان جاؤں کچھ نہیں کہا۔ تیسرے دن پتہ حضور نے 3 باتوں میں سے ایک کا فیصلہ کرنا تھا نا، یہ بھی حدیث بخاری میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو کبھی اختیار دیا جاتا نا کہ 2 باتوں میں سے ایک اختیار کر لیں، تو جو آسان ہوتی تھی حضور وہ اختیار کرتے، مشکلات میں نہیں ڈالتے، آسان بات امت کے لیے اختیار کرتے۔ 3 باتوں میں سے ایک اختیار کرنے کی حضور نے، بڑا پکا دشمن ہے جو صحابہ نے لا کے باندھا، نبی پاک نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو، بھی جانے دو، ہم احسان ہی کریں گے، نیکی کریں گے، ہمارا مزاج ہی نیکی، رسیاں کھول دو۔ اس نے 3 دن نا نبی پاک کا جو دیکھا نا، توجہ ہے میری بات پر، حضور کا اس نے جو دیکھا وہ لہجہ دیکھا، انداز کریمانہ دیکھا، اٹھنا بیٹھنا دیکھا، غلاموں کے ساتھ کھانا کھانا دیکھا، حضور کا آنے والے مہمانوں کے بارے میں نبی پاک کا لہجہ دیکھا، رویہ دیکھا، مٹاس دیکھا۔ کھول دو، کھول دیا، لیکن سمامہ تھوڑی دیر گئے، دور گئے تو واپس آ گئے۔ حضور کے مسجد میں بیٹھے تھے، واپس آ گئے۔ واپس آئے تو لوگ کہتے ہیں ان کی بالوں سے پانی کی قطرے گر رہے تھے، اور کہنے لگا جی میں قریب کنویں پہ گیا تھا، غسل کر کے آیا ہوں، اور ہاتھ آگے بڑھا کے کہنے لگا یا رسول اللہ پڑھا دینا مجھے بھی کلمہ پڑھا دینا۔ اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں مجھے کسی دین سے دوری تھی تو وہ اسلام تھا، اب مجھے سب سے پیارا دین ہی دین اسلام لگتا ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے سے بڑا دور تھا، پر اب سب سے سونا چہرہ ہی مجھے آپ کا لگتا ہے۔ حضور پہلے مدینے آنے کے بارے میں رویہ اور تھا، اب تو میرا جانے کو دل نہیں کرتا، اب تو جانے کو ہی میرا دل نہیں کرتا، اب تو یہیں ٹک جاؤں، یہیں رہ جاؤں، اسی بستی کو اپنا مسکن بنا لوں، رب جانے سونے یا محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون نے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے ہیں حضور مجھے اب سب سے زیادہ آپ کا شہر مدینہ ہی پیارا ہے۔ بھائی تھوڑا سا نا اپنے لہجے پر غور کریں، آپ کے اپنے آپ کی وجہ سے تکلیف میں رہتے ہیں، آپ کے اپنے آپ کی وجہ سے اذیت میں رہتے ہیں۔ دنیا میں وہ بیٹا بڑا بد نصیب ہوتا ہے جس کی اماں اس سے بات کرتے وقت سوچے کہ کہیں یہ بے ادبی سے نہ بول پڑے، وہ بڑا بد نصیب ہے جس کا باپ بات کرتے وقت 100 دفعہ سوچے کہ یار یہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے استاد بھی ان سے بات کریں تو کھل کے نہ کریں۔ آپ کا لب و لہجہ، کچھ لوگ کہتے ہیں او ہو دنیا مجھ سے بڑا ڈرتی ہے، تجھ سے ہی ڈرتی، لوگ اپنی عزت بچاتے ہیں، لوگ اپنی عزت بچاتے ہیں کہ تیرے لہجے میں ترش ہوئی۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ اخلاقی رویے ٹھیک کریں، آپ کا بولنا چالنا اٹھنا بیٹھنا۔ ایک بات اور ذہن میں ضرور رکھنا اس سارے پہلو میں، تھوڑا سا نا اثار کا مزاج ضرور پیدا کریں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر کہیں آپ کا نقصان بھی ہوتا ہو نا، کہیں نقصان بھی، تو پھر بھی اثار، دوسرے کو تھوڑا ترجیح دینا سیکھیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں گے نا جہاں سامنے والا کھڑا ہے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ کس تکلیف میں۔ ہم لوگوں نے ساری زندگی اپنی ذات سے نکل کے سوچا نہیں، اس لیے دوسروں کی تکلیف سے ہم ابھی آگاہ نہیں ہوتے۔ بھائی تھوڑا سا احساس سے مربت، قربانی کا تھوڑا سا جذبہ، تھوڑا سا قربانی کا شوق پیدا کریں، تھوڑا سا دوسروں کو دینے کا مزاج ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں مال نہیں تھا، بڑا مال آتا، لیکن پھر بھی 3 مہینے حضور کے گھر میں چولہا اس لیے نہیں جلتا تھا کہ مال آتا تھا، پر ہم اسے دوسروں کے لیے احسار کرتے تھے، دوسروں کو دے کے کھاتے تھے۔ آج نا غریبی نہیں ہے ملک میں، امیری ہے۔ مسئلہ یہ کچھ لوگ امیر زیادہ ہو گئے ہیں اس لیے کچھ لوگ غریب ہو گئے، دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے آ گئے۔ اگر احسار کا مزاج بنے، تقسیم کا مزاج بنے، طبیعت بنے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بڑے دعوے کرتے تھے غریبوں کے آگے، روتے تھے، لیکن جب وہ خود امیر ہوئے نا پھر ان کے آنسو خشک ہو گئے، پھر ان کا لہجہ بدل گیا، پھر ان میں وہ کیفیت نہیں رہی۔ اب بسوں کے دھکے نہیں نہ کھانے پڑتے تو اب کرائے کی درد بھی نہیں رہی۔
اب انہیں روز چھوٹا گوشت ملتا ہے تو اب انہیں خبر بھی نہیں رہی کہ اگر بیٹی کا بیاہ کرنا ہو اور رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی آ رہا ہو تو چھوٹا گوشت خریدنا ہو تو پھر اس کے بھاؤ کا کیا حال ہوگا۔ اب انہیں یہ درد نہیں رہا، ہاں اب نہیں رہا۔ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگوں کو احساس مروت سے وہ لوگ عاری ہو جائیں، دوسروں کا احساس پیدا کریں، دوسروں کے بارے میں اپنے رویے نرم کریں۔ میں ایک مدرسہ چلاتا ہوں، اس میں طالب علم پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک دفعہ پوچھا کہ مدرسہ کس طرح چلانا ہے؟ مجھے فرمانے لگے بس موٹی سی بات ہے، جس طرح اپنے بچوں کو رکھتے ہو ان کو بھی رکھنے کی کوشش کر لینا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ ہمارا شاگرد کے ساتھ کبھی بھی وہ رویہ نہیں ہوتا جو اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ ان کی تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے؟ تو کہنے لگے اگر تمہیں پتہ چل جائے خدا نہ خواستہ تمہارا بیٹا سگریٹ پینے لگا ہے تو اسے تبلیغ کس طرح کرو گے؟ ساری رات بندہ پہلے روتا ہے، یا اللہ میرے پتر کو بچا لے، میرا پتر غلط چکر پہ پڑ گیا، اللہ مہربانی کرنا، اللہ میرے، ساری رات بندہ روتا ہے۔ اور سویرے پھر اسے پگڑی بھی پیروں میں رکھنی پڑے تو رکھ دیتا ہے، یا مہربانی کر باز آ، تیری ماں نے بڑی محنت کی، میں نے جوانی لگا دی تجھے پالنے میں، نہ ایسا کر۔ اپنے بیٹے کو تبلیغ اس طرح کرتے اور لوگوں کے بچوں پر تنقید کر کے گزر جانا، وہ کہنا بس جی کیا حال ہے، لوگ بڑے برے ہو گئے۔ جو آپ احساس کا جذبہ لوگوں کے لیے دلوں میں پیدا کرو گے بھائی تو اللہ آپ کو بڑا نوازے گا۔ آخری بات آپ کی خدمت میں جو آج عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، ہمیں نا کافر سے زیادہ اس چیز نے توڑا ہے نا، وہ ہمارا آپس کا اختلاف ہے، اس نے بڑی تباہی برپا کر دی۔ بدعقیدہ بد مذہب کے ساتھ تو جو معاملہ ہے سو ہے ہی، ہمارے جو اپنوں کے بارے میں بھی رویوں میں سختی آتی جا رہی ہے، اس سختی کو بھی آپ بدلیں۔ آپ لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا اچھا گمان پیدا کریں، پھر آپ دیکھیں گے رویہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ آپ اچھا گمان پیدا کریں۔ میرے ذہن میں کبھی کبھی کچھ باتیں کسی زمانے میں آیا کرتی تھی، وقت کے ساتھ پھر باتیں بدلنے لگیں۔ میں اپنے چھوٹے سے خطیب کو بھی اب بڑی شاباشی دیتا ہوں، مجھ سے تو خیر سارے بڑے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، تو جو جہاں پہنچا ہوا ہے وہ اللہ رسول کی بات ہی کر رہا ہے۔ مجھے اس کی ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں، اچھا گمان لوگوں کے لیے اپنے دلوں میں لائیں، اچھے جذبات پیدا کریں، ٹھنڈی سوچ پیدا کریں۔ ہم اگر ٹھنڈی سوچ پیدا کر لیں گے نا، یہ ضروری تو نہیں نا میرے بھائی کہ سارے ڈاکٹر ڈاکو ہی ہوں، یہ کوئی ضروری ہے کہ سارے ڈاکٹر ڈاکو ہی ہوں؟ میں ان ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں کہ مریض اگر ایمرجنسی میں ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میرا پرسنل نمبر ہے، مجبوری ہوئی تو فون کر لینا، میں رات کو بھی آ جاؤں گا۔ تو مسیحا بھی تو لوگ ہیں نا دنیا، تو اچھی باتیں آپ مارکیٹ میں لائیں، اچھے لوگوں کا تذکرہ آپ کریں، اچھائیاں معاشرے میں پھیلیں گی تو لگے گا کہ انسانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اہل محبت کا معاشرہ ہے۔ لیکن اگر ہر بندے کی برائی ڈسکس کرو گے، ہر بندے کا عیب ہی لے کے آؤ گے، ہر بندے کی برائی ہی سامنے لاؤ گے، تو یوں لگے گا کہ جیسے معاشرہ درندوں کا معاشرہ بنا، اس میں کوئی بندہ اچھا ہی نہیں۔ آج اگر آپ ہم سے پوچھیں نا تو دنیا میں یوں لگتا ہے نہ کوئی پیر رہ گیا، نہ مولوی رہ گیا، نہ درویش رہ گیا، نہ ناخواں رہ گیا، نہ نقیب رہ گیا، نہ قاری رہ گیا، نہ میزبان رہ گیا، نہ کوئی شے اچھی رہ ہی نہیں گئی۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، سارے لوگ برے ہوتے ہیں۔ اچھے جذبات پیدا کریں گے، اپنوں کے ساتھ رہیں گے، اپنوں کے ساتھ تو جئیں گے۔ اگر اپنوں کے ساتھ نہ رہے تو پھر کپڑا، روٹی اور مکان ہوتے ہوئے بھی ہم قیدی ہیں۔ قیدیوں والی زندگی نہ گزارو، آزاد لوگوں والی زندگی گزارو۔ آزاد لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ میں نے کہا